اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں قیس یاسر اور آپ دیکھ رہے ہیں جواد حسن پروڈکشنز یوٹیوب چینل۔ ناظرین، جنرل حمید گل مرحوم آج ہم میں نہیں ہیں، لیکن آج سے 10-11-12 سال پہلے انہوں نے آج کے حالات کے بارے میں بہت کچھ پہلے سے بتا دیا تھا۔ بتایا کچھ اس طرح سے تھا کہ جو کچھ آج ہو رہا ہے اور جو کچھ کل ہوگا، یعنی اس وقت انہوں نے بہت ساری باتیں اس طرح سے پیرائے میں بتا دی۔ انہوں نے بتایا کہ جس طرح سے افغانستان میں امریکہ پھنس چکا ہے، ایک نہ ایک دن یہ یہاں سے بھاگ جائے گا، اور اس وقت لوگ کہیں گے کہ پاکستان نے امریکہ کی وجہ سے امریکہ کو شکست دے دی۔ اسی طرح سے انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب امریکہ یہاں سے بھاگے گا تو پیچھے ایک بہت بڑا گیپ جنریٹ ہوگا پاور کا۔ اس کو بیلنس رکھنے کے لیے امریکہ یہاں پر کوئی کٹ پتلی حکومت لائے گا، جو بھی حکومت ہوگی اس کو گرائے گا۔ اور ہم نے یہاں پر رجیم چینج آپریشن دیکھا۔ ہم نے یہاں دیکھا کہ کس طرح سے پراپرلی ایک پلان طریقے سے ایک دم سے اچانک تمام پارٹیاں یکجا ہو گئی، اور جو ایک دوسرے لڑتے تھے، ایک دوسرے پہ سڑکوں پہ گھسیٹنے کا پلان بنائی بیٹھے تھے، دعوے کرتے تھے، جو ایک دوسرے کو چور چور اور لٹیرا لٹیرا کہا کرتے تھے، وہ بھائی بھائی ہو گئے۔ اور بھائی بھائی ہونے کے بعد انہوں نے ایک پراپر طریقے سے گو کہ وہ قانونی تھا طریقے سے ایک رجیم چینج کا آپریشن کیا، اور پراپر طریقے سے ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کو ہٹا کے ایک دوسری گورنمنٹ آ گئی۔ اس کے بعد کیا کیا مسائل آئے اس گورنمنٹ کو، وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ لیکن آپ نے یہ دیکھا کہ ایک دم سے عمران خان کی پاپولیرٹی جو کہ بہت ڈاؤن ہو چکی ہوئی تھی، وہ دوبارہ سے ہائی ہو گئی۔ عمران خان جو کہ عوام کے دلوں سے اترنا شروع ہو چکے تھے، اس رجیم چینج آپریشن نے ان کو اوپر اٹھا دیا۔ جیسا کہ میں کہتا ہوں، ایوری تھنگ از پلانڈ، تو یہ اس کا ایک عملی نمونہ ہے۔ ناظرین، کسی بھی اسٹیٹ کا جو پروٹیکٹرز ہوتے ہیں، وہ پروٹیکٹرز صرف فوج نہیں ہوتی، وہ پروٹیکٹرز عدلیہ، صحافت، مقننہ نہیں ہوتی، بلکہ ایک پانچواں ستون بھی ہے۔ اس پانچویں ستون کو عام الفاظ میں پروٹیکٹر آف دا ریلم کہا جاتا ہے۔ یہ وہ پروٹیکٹرز ہوتے ہیں جو کس روپ میں ہیں، کہاں پر ہیں، عام آدمیوں کو نہیں پتا ہوتا، بس وہ خود ہی کو پتا ہوتا ہے، اور وہ اس طریقے سے کام کرتے ہیں، اتنے با اثر ہوتے ہیں، با وسائل ہوتے ہیں کہ وہ سب کچھ کر سکتے ہیں، اور وہ سب کچھ صرف اسٹیٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کرتے ہیں، ان کے کہیں پر ذاتی مقاصد نہیں ہوتے۔ ہماری اسٹیٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بھی پروٹیکٹرز موجود ہیں۔ وہ پروٹیکٹرز دل و جان سے، وہ پروٹیکٹرز ہر وقت اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، اپنے طریقہ کار سے پاکستان کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں۔ ان کے اس پروٹیکشن میں یہ چیز شامل ہے کہ انہوں نے کب کیا کرنا ہے۔ ہمارے ہاں ہم دیکھتے ہیں ہر جگہ پر ISI کا نام آتا ہے، جنرل حمید گل کے دور سے لے کر اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی ہمیشہ یہی نام آتا ہے کہ جی حکومتیں تبدیل کی جاتی ہیں۔ ہمارے ہاں سب کچھ ایک پراپر پلان کے تحت چل رہا ہے، جس کے تحت ہمارے ملک کی
اکانومی کو سیٹ کیا جا رہا ہے، اپنی حفاظت کو سیٹ کیا جا رہا ہے. ہمارے ہاں اکانومی کی گروتھ کی رفتار بہت سلو ہے. دیکھنے میں ہم لوگ لگتا ہے کہ یار آئی ایم ایف کے سہارے ہی پڑے ہوئے ہیں. ایون کہ ہمارے پرائم منسٹر نے کہہ ہی دیا بیگرز آر ناٹ چوزرز. لیکن آپ نے دیکھا کہ وہ بیگرز ناٹ چوزرز کے الفاظ ان کے منہ سے نکلے اور اس کا کیا ریئیکشن آیا. بالکل ایک ڈیفرنٹ بیانیہ عمران خان دے رہے تھے اور انہوں نے ایک بالکل ڈیفرنٹ بیانیہ دے دیا. کہ یہ سب کچھ اتفاق ہے؟ نہیں. ایوری تھنگ از پلان. جو کر رہا ہے اس کو نہیں پتا وہ کیا کر رہا ہے، اس سے ایکچولی کروایا جا رہا ہے. حالات اس طرح کے جنریٹ کیے جاتے ہیں اور ان حالات کی جنریشن کے بعد کام کہاں سے کہاں ہو جاتا ہے. پاکستان میں جو رجیم چینج ہوا، اگر ہم اس پر غور کریں تو وہ انٹرنیشنلی جو حالات تبدیل ہوئے ہیں اس کا حصہ دکھائی دیتا ہے. لیکن اگر آپ صرف پاکستان کے حالات کو دیکھو تو جنرل حمید گل نے جو بات کہی تھی کہ ایک وقت آئے گا جب ایک بڑی پاپولر گورنمنٹ ہوگی، اس پاپولر گورنمنٹ نے جو کام کرنے ہوں گے، جو کمٹمنٹس کی ہوں گی وہ پوری نہیں ہوں گی اور عوام پبلک جو ہے وہ ڈس اپوائنٹ ہو جائے گی. اب اس ڈس اپوائنٹمنٹ کے دور میں کیا ہوا؟ امریکہ کا انخلا شروع ہو گیا افغانستان سے. ادھر امریکہ کا انخلا شروع ہوا، ایک پاور گیپ جنریٹ ہوا. امریکہ نے پاکستان میں رجیم چینج آپریشن کا ایکٹیویٹی کی. رجیم چینج آپریشن ہوتے ہی عمران خان کی پاپولیرٹی جو ڈاؤن ہو چکی تھی وہ ایک دم ہائی ہو گئی. پھر پے در پے حکومت سے، نون لیگ کی گورنمنٹ سے، بلکہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ سے لگاتار اس طرح کے کام کروائے گئے، اس طرح کی غلطیاں کروائی گئیں کہ جن سے عمران خان کی پاپولیرٹی اور ہائی ہوئی. اس میں کچھ ان کا ذاتی کردار بھی شامل ہے کہ جس طرح سے سیلاب زدگان کے لیے انہوں نے جو اس وقت حرکتیں کی ہیں، جبکہ وہ اپنا امیج بہتر کر سکتے تھے، لیکن وہ آج بھی اسی خواب خرگوش میں سوئے ہوئے ہیں کہ آج بھی بغیر میڈیا کے کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا. جبکہ اب میڈیا، آپ کا سوشل میڈیا اتنا ایکٹیو ہے کہ بات جنگل میں آگ کی طرح پھیل جاتی ہے. اور ہر وہ کام جس میں وہ کچھ عمران خان کے خلاف کرنا چاہتے ہیں وہ الٹا ان کے خلاف ہو جاتا ہے. عوام میں غصہ، عوام میں جو ان کے خلاف نفرت ہے وہ لگاتار بڑھتی جا رہی ہے. حالانکہ تمام مین سٹریم میڈیا گورنمنٹ کے کنٹرول میں ہے. اس کے باوجود بھی ہم سب نے دیکھا کہ جس طرح سے عمران خان نے ٹیلی تھون کی اور 520 کروڑ روپے اکٹھے کیے، یہ ایک ریکارڈ ہے. اب ہم اس کو دوبارہ سے رجیم چینج کے ساتھ جوڑیں اگر، تو یہ رجیم چینج بیسیکلی کڑی ہے اس پلان کی. اب رجیم چینج ہو گیا، امریکہ کا حکم بھی مان لیا گیا، لیکن ساتھ کے ساتھ کیا کیا گیا؟ اپنے اصل مقصد پہ کام شروع ہو گیا. اصل مقصد پاکستان کے اندر اسلامی صدارتی نظام لے کے آنے کا ہے. ناظرین، ہم اس طرف جا رہے ہیں، یہ میرا ذاتی تجزیہ ہے اور میں اس پر کافی کانفیڈنٹ ہوں کہ ہم اسلامی صدارتی نظام کی طرف جا رہے ہیں. حالات اس طرف لے کے جایا جا رہے ہیں. ہم نے دیکھ لیا کہ اس ملک میں کوئی بھی سسٹم، اس پورے سسٹم میں کوئی بھی گروپ، کوئی بھی ادارہ صحیح طور پہ کام نہیں کرتا. ہر ادارے میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہے، اور ایوان اقتدار میں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ اس گڑبڑ کو ایسے ہی رکھنا چاہ رہے ہیں. ہم نے کبھی نہ کبھی تو سیدھے راہ پہ آنا ہے. غزوہ ہند کی تیاری ہو رہی ہے. اب غزوہ ہند کی تیاری کے لیے ہمیں جو چیزیں درکار ہیں اس میں ہمیں ایک ون مین شو، سنگل
مینس گورنمنٹ چاہیے. سنگل مینس گورنمنٹ وہی ہے اسلامی صدارتی نظام. اسلامی صدارتی نظام کے لیے عوام کی پاور ضروری ہے. تو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ عوام کی پاور شو ہو رہی ہے. سیلاب زدگان جس طرح سے بول رہے ہیں، جس طرح سے اوورسیز پاکستانیز بول رہے ہیں، جس طرح سے اوورسیز پاکستانی نے عمران خان کی کال پر فنڈز کلیکٹ کیے ہیں، یہ سب ایک ریکارڈ ہے. اور یہ سب اتفاق نہیں ہے. پہلے پلان کیا جاتا ہے اور پھر اس پلان کو مینج کیا جاتا ہے. تو پلان صحیح مینج ہو رہا ہے. میں اگلی ویڈیو میں آپ کو جنرل حمید گل کی کچھ تقاریر سناواؤں گا. آپ تقاریر جنرل حمید گل کی جب سنیں گے تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اور کیوں کہہ رہا ہوں. تب تک اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. خوش رہیے گا. اللہ حافظ.